السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی امید ہے کہ آپ اپنا کام بخوبی سر انجام دے رہے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں آج کے تدریسی سلسلہ کی طرف۔ سب سے پہلے اس کے لیے ہم اپنی ڈائری دیکھیں گے۔ جی تو اپنی ڈائری دیکھیں گے آپ۔ دن ہے آج ہمارے پاس پیر، تاریخ ہے آج 27 جولائی 2020، تدریسی سلسلہ نمبر 9 ہے آج، جماعت ہفتم، تاریخ مضمون ہے آپ کا۔ ڈائری آپ کی جائے گی باب نمبر 2، کتاب صفحہ نمبر 36 تا 37، جس میں پڑھائی آپ نے یاد کریں گے آپ۔ آج کی پڑھائی کے اہم نکات ہم کیا پڑھیں گے؟ فن تعمیر، موسیقی اور انصاف کی فراہمی۔ اسی کے ساتھ چلتے ہیں کتاب صفحہ نمبر 36 تا 37 پہ۔ جی تو یہ ہے آپ کا کتاب صفحہ نمبر 36، جس پہ تیسرا نقطہ ہے ہمارا فن تعمیر۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا جہانگیر اور نور جہاں کے دور ثقافت کو پڑھنا شروع کیا ہوا ہے ہم نے، اس میں ہم نے 2 نکات پڑھ چکے ہیں ہم، شاعری اور مصوری۔ آج کا تیسرا نقطہ ہمارا کیا ہے؟ فن تعمیر۔ فن تعمیر میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں آج؟ جہانگیر کو تعمیرات کی بجائے مصوری کا زیادہ شوق رہا، پھر بھی اس کے عہد میں چند خوبصورت عمارتیں تعمیر ہوئیں۔ لاہور میں مستی دروازے کے اندر بیگم شاہی مسجد اسی دور میں تعمیر ہوئی۔ لاہور کے قلعے میں جہانگیر نے ایک خوابگاہ تعمیر کروائی، جس میں ان دنوں عجائب گھر قائم ہے۔ مقبرہ انارکلی بھی جہانگیری عہد کی ہی ایک عمدہ عمارت ہے۔ اس میں جہانگیر کی ایک چہیتی بیوی صاحب جمال کی قبر ہے۔ اسی زمانے میں نور جہاں نے آگرہ میں اپنے والد اور والدہ کا شاندار مقبرہ تعمیر کرایا، جو مقبرہ اعتماد الدولہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ اتنی خوبصورت عمارت ہے کہ اگر آگرہ میں تاج محل نہ ہوتا تو لوگ اسے دیکھنے کے لیے آگرہ جایا کرتے۔ مقبرے کی عمارت 2 منزلہ ہے اور چاروں کونوں پر مینار تعمیر کیے گئے ہیں، جن پر پچی کاری کا خوبصورت کام کیا گیا ہے۔ پچی کاری ہوتا ہے باریک باریک کام کرنا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا عموماً ملتان والے علاقوں کی طرف اس طرح کا کام کیا جاتا ہے، لکڑی اور شیشے سے بہت خوبصورت باریک کام کیا جاتا ہے۔ مقبرے پر گنبد کی بجائے بنگالی طرز کی چھت تعمیر کی گئی، جو اس ماحول میں بڑی واضح دکھائی دیتی ہے۔ جمنا کا پانی مقبرہ اعتماد الدولہ کو چھو کر گزرتا ہے۔ جہانگیر کو مناظر فطرت کے ساتھ طبعی لگاؤ تھا، اس لیے اس نے کشمیر میں نشاط باغ، شالامار باغ اور نسیم باغ تعمیر کرائے، جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارا دوسرا نقطہ موسیقی۔ اچھا پہلے ہم فن تعمیر کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ فن تعمیر میں ہے کیا؟ وہ سمپل ہمیں بتا رہے ہیں کہ جہانگیر کو جو ہے وہ تعمیر سے زیادہ کس چیز میں انٹرسٹ تھا؟ مصوری، یعنی تصویریں بنوانے میں۔ لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی جو ہے وراثت، ثقافت اسے چھوڑا نہیں ہے، بلکہ اس نے ایک حد تک جو ہے وہ مقبرے اور کئی طرح کی عمارتیں تعمیر کروائیں، جن میں انارکلی کا مقبرہ اور مقبرہ اعتماد الدولہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ پھر اس نے جو چند خوبصورت عمارات بنوائیں، اسی میں مستی دروازے کی بیگم شاہی مسجد، وہ بھی بہت مشہور مسجد ہے۔ ان میں مشہوریت کیا ہے؟ سب سے زیادہ ان میں مشہوریت اس لیے پائی جاتی ہے ان پر کام بہت نفیس ہوا ہے، بہت باریکی سے لکڑی کا کام کیا گیا ہے، شیشے کا کام کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے جی اس کی چوتھی ثقافت، موسیقی۔ جہانگیر کے عہد میں بہت سارے موسیقار شاہی دربار سے وابستہ تھے، اور ان میں ہندوستانیوں کے علاوہ ایرانی اور کشمیری بھی شامل تھے۔ جہانگیر موسیقی اور موسیقاروں کی بہت سرپرستی کرتا تھا۔ اس نے اپنی تزک میں کئی فنکاروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ یہاں پہ تزک سے مراد کیا ہے؟ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اس نے ایک کتاب لکھی تھی تزک جہانگیری۔ یہاں پہ اسی کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ تزک میں اس نے کئی طرح کے فنکاروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کہ اسے موسیقی اور موسیقاروں سے دلی لگاؤ تھا۔ جہانگیر کی محفل موسیقی میں لوگ وجد میں آ جاتے تھے۔ اس نے تزک میں اس واقعے کا ذکر بھی کیا ہے کہ ایک بار عمرہ کی محفل میں قوال امیر خسرو کا کلام پیش کیا جا رہا تھا۔ قوال جو تھے، قوال کہتے ہیں گانے والے کو،
یعنی اب وہ ہمیں ایک واقعہ بتا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ محفل میں جو گانے والے تھے وہ امیر خسرو کا ایک کلام پیش کر رہے تھے کہ ایک شعر پر ملا احمد علی کو وجد آ گیا اور اسی عالم میں اس کی روح پرواز کر گئی. وجد آنا ہوتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا اکثر کہ لوگ دمال ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دم سے گھومنا، اس قدر گھومنا شروع کر دیتے ہیں کہ کئی لوگ چکر کھا کر بے ہوش ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ملا احمد علی جو تھے انہیں اس قدر وجد آ گیا کہ ان کی روح پرواز کر گئی، یعنی وہ انتقال کر گئے. یہ تھے